کتنے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا رات کو آن لائن جلسے میں؟ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ایگزیکٹ فگر بتاؤں 4.9 ملین کے قریب لوگ تھے سر. میں ابھی ایگزیکٹ فگر بتاتا ہوں 1.4 ملین فیس بک پہ 1.6 ملین یوٹیوب پہ 1 ملین ٹویٹر پہ. لیکن نیٹ تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ بند کیا گیا تھا, اس حوالے سے بتائیے. ہاں سر مسلم لیگ نواز والے کہہ رہے ہیں آپ نے بوٹس لگا رکھے تھے, ان کی مدد سے یہ ویورشپ لی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ فیک ویوز لیے گئے ہیں. انہیں کہتے تسی کیوں نہیں لیتے ہو ووٹ کسی لگاؤ. انٹرنیٹ کی بندش پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ نہیں مناسب نہیں ہے, یہ پبلک کی آوازیں لوگوں کو کرنا چاہیے. ڈونٹ گو ٹو دس ایکسٹینٹ. کریں گے آن لائن جلسے کے لیے. اور یہ ہم کو کہتے ہیں آج یہ مناظر پہلا ورچوئل جلسہ ہی پاک فوج کی سودا کے نام کر دیا, اس سے کیا میسج دینا چاہ رہے تھے؟ کوئی مفاہمت کا یہ نہیں ہمارا سب کے ساتھ وہاں پہ دیکھو پاکستان تحریکی صاحب کسی ادارے کسی پرسن کے خلاف نہیں, ناٹ اٹ آل, نیور وی ہیو ڈن. آپ کیمپین کب ہو گیا بطور چیئرمین کیمپین کب سے شروع کر رہے ہیں؟ نیکسٹ ویک. گور علی خان صاحب آپ جلسہ کب کریں گے؟ جلسہ آن لائن جلسے کے بعد آپ فزیکل جلسہ کب کریں گے؟ فزیکل جیسا بھی بڑا جل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کنونشن ہم ارینج کرا رہے ہیں. کنونشن تو کافی زیادہ متاثر نہیں ہو گئے شیر افضل صاحب کے جانے کے بعد؟ نہیں تھا انشاءاللہ متاثر نہیں ہوں گے. شیر افضل بھی پارٹ آف ہوگا لیکن کنونشن کے لیے جائیں گے. ہم نے لاسٹ نائٹ ہم نے فرسٹ ٹائم ورچوئل جلسہ کیا ہے. آپ کو بتاؤں 4 ملین لوگوں نے اس کو ٹویٹر, فیس بک اور یوٹیوب پہ دیکھا ہے. اتنی پاپولیرٹی آپ کو کسی بھی اور پارٹی کی نہیں مل سکتی. ہمارا 9 بجے شروع ہو گیا تھا, 2 بجے کے قریب میری آخری اسپیچ تھی. یہ ہماری پاپولیرٹی ہے. فیس بک ڈاؤن کیا گیا, اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ یہ دیکھو نا, یہ گھبرائی ہوئی, ایک مقبولیت سے اتنے گھبرائی ہوئے کہ اس ماڈرن ٹائم میں جب پوری دنیا رات کو دیکھتی ہے اور اسپیشلی جب ویکنڈ پہ دیکھتی ہیں, آپ سلو ڈاؤن کرتے ہیں. اگر ایسا کیا گیا جو میرے نالج میں آیا کہ ایسا کیا گیا تو بڑی غلط. ہمارا انٹرا پارٹیز الیکشن جو ہے یہ مور دین 1 سال الیکشن کمیشن میں پینڈ پڑا رہا. اس کا پہلا نوٹس الیکشن کمیشن کی طرف سے 4 دسمبر 22 کو آیا تھا. 2 موقعوں پہ الیکشن کمیشن نے اس میٹر کو آرڈر کے لیے ریزرو کیا اور اسی دوران 6 مہینے ضائع ہو گئے. اب جب کہ یہ میٹر پینڈ ہے اور درخواست پہ درخواست ہم دے رہے ہیں کہ کائنڈلی ہمارا سرٹیفکیٹ, جس طرح 175 پولیٹیکل پارٹی کا سرٹیفکیٹ آپ نے ویب سائٹ پہ دیا ہے, جس وقت آپ کے پاس پارٹی ہیڈ کی طرف سے ایک ایفیڈیوٹ آتا ہے کہ میں نے الیکشن کروائے ہیں, آپ ان کے سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں. 22 تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے نامینیشن پیپر فائل کرنے کے. اگر ہمارے کینڈیڈیٹس اپنے نامینیشن فارم پہ لکھتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی سے بلانگ کرتا ہوں اور تب تک آپ ہمارے سرٹیفکیٹ کا اجرا نہیں کرتے, تو ایک بہت بڑا رسک ہوگا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ پھر ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ آپ مانیں گے, جس سے نہ صرف ملک بلکہ جمہوریت کا نقصان ہوگا. ایک ہارس ٹریڈنگ شروع ہوگی. اس لیے آج بھی ہمارے الیکشن کمیشن سے پرزور مطالبہ ہے کہ براہ کرم اس میٹر کی سینسٹیوٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس ٹائم فریم کو مد نظر رکھتے ہوئے جو قانونی کارروائیاں ہم نے پوری کی ہے, بارہا کی ہے, اس کو پورے کرتے ہوئے مہربانی کر کے اس میٹر کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ہمارا سرٹیفکیٹ ایشو کرے اور اس انزائٹی کو ختم کرے, اس انسرٹنٹی کو آپ کائنڈلی ختم کر دیں. یہ الیکشن کمیشن سے میں استدعا دوبارہ کروں گا کہ آپ ایک آئینی ادارہ ہے, آپ کا فرض ہے فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا. اس میں ایک سب سے میجر پولیٹیکل پارٹی کو کوئی ایسا اقدام کرنا کہ وہ الیکشن پروسیس سے باہر ہو, یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہوگی. الزامات عائد کیے ہیں, باقی جماعتیں بھی کر رہی ہیں, آپ کی پارٹی ممبرز بھی کر رہے ہیں کہ وکلا نے اس جماعت کو ہائی جیک کر لیا. آپ سارے وکیل ہیں, آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں آپ اندر, تو اس حوالے سے کیا کہیں؟ اس پارٹی اور اس کے اندرونی معاملات کے ساتھ بابر اکبر اس بابر کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. اسے کہو سارے لوگ جو سفر ہوئے, ہماری عورتیں جیلوں میں پڑی رہی, آپ کہاں تھے؟ یہ پلانٹڈ آدمی ہے, جہاں سے کوئی پلانٹ کر کے لے کے آتا ہے. انہوں نے مناظرے کے چیلنج دیا سر. میں مناظرے کی کوئی, میں اگر اس کی وقت سمجھوں کہ وہ ڈگنیفائڈ پرسن ہے تو ہم مناظرے کے دیتے. ایک بندہ پلانٹڈ آدمی ہے جو بار بار آ ٹی وی کی طرف سے آپ کو موقع ملے کہ آپ اور اکبر اس بابر آئیے, ایک فورم آپ کو دیتے ہیں اور مناظرہ کریں. دیکھیں بابر اس بابر نہ ہم اس کی اسٹینڈنگ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, سو لیٹ اٹ گو. پشاور ہائی کورٹ میں آپ کا کیس پینڈنگ ہے, کوئی بھی آخری فیصلہ الیکشن کمیشن کو دینے سے روکا ہوا ہے جی. اس دوران اگر نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ دیکھو ہائی کورٹ میں ہم اس لیے گئے تھے کہ ہمیں خدشہ تھا الیکشن کمیشن کوئی ایڈورس آرڈر نہ کرے. الیکشن کمیشن کو پشاور ہائی کورٹ نے ایڈورس آرڈر سے روکا ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے پٹیشن فائل کر دی تھی, علی صاحب نے پٹیشن فائل کر دی تھی لاہور ہائی کورٹ میں.
जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि एडवर्स ऑर्डर ना पास करे। कमीशन के सामने जब हमने इस्तदा की कि इसको एडजर्न करे, कमीशन ने कहा हम सुनते हैं मैटर को, अगर आपके हक में फैसला करना हुआ तो हमें नहीं रोका है, अगर एडवर्स करना हुआ तो फिर हम ऑर्डर नहीं करेंगे। हमारी भी इस्तदा है कि आप हमारी एक्सप्लेनेशन से अगर सेटिस्फाइड है प्रोसीड विद इट और हमें सर्टिफिकेट इशू निकाला जब आपकी समाअत में मुकर्रर हुआ केस, अच्छा। उस वजह से क्या कहेंगे? दूसरा ये कि आप अपने वर्करों को पीटीआई का टिकट जारी करेंगे या सिर्फ उकला को? नहीं, वो पार्टी ने फैसला करना है, वो सारे लोग होंगे, वो पार्टी का डिसीजन है और प्रॉपर तरीक़ेकार हम अडॉप्ट करेंगे। ऐसा नहीं है सबसे शामिल हो रहा है उनको टिकट देंगे आप? नहीं, देखो वो पार्टी का डिसीजन है, कोई आज शामिल होने वाले नहीं, जो आज कल शामिल हो रहे हैं उसका नहीं है। ये देखो ना, ये घबराई हुई, मकबूलियत से इतने घबराई हुए हैं कि इस मॉडर्न टाइम में जब पूरी दुनिया रात को देखती है और स्पेशली जब वीकेंड पे देखती है, आप स्लो डाउन करते हैं। अगर ऐसा किया गया जो मेरे नॉलेज में आया कि ऐसा किया गया तो बड़ी गलत है। आप ये बता दीजिए कि जो इलेक्शन कमीशन का मिजाज है वो तो ऐसे लग रहा है कि बल्ला आपको नहीं दे रहे, तो अगला आपका क्या स्टेप होगा? और दूसरा ये जो पेशावर हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो इस सर्टिफिकेट जारी करने में कोई रुकावट हो सकता है? नहीं, देखो सर्टिफिकेट इशू करने में पेशावर हाई कोर्ट की रुकावट, जजमेंट जो है वो रुकावट नहीं है। उन्होंने तो फ़कत एक एडवर्स ऑर्डर रोक के रखा है, ये नहीं कहा है कि आप कोई फाइनल ऑर्डर ना करें, उसको तो हमारे खिलाफ का लिखा है, बाकी नहीं लिखा है, उसके हिसाब से वो इशू कर सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन हमें, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह भला मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं दे रहे तो हमें अदलिया पे एतमाद इंशाल्लाह ताला अदलिया इंटरवीन करेगी इस मामले में। और ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको एक तफसील बताऊँ, ये लोग ये कहते रहे कि हमने इनको निकाला आपकी तरसीब। मैं चीफ इलेक्शन के कमिश्नर के तौर पे पीटीआई का काम करता था। हमारे आईन में ये लिखा हुआ है कि पार्टी मैनेजमेंट सेल होगा और वो पार्टी मैनेजमेंट सेल सॉफ्टवेयर डेवलप करेगी। हमने पाकिस्तान का बेहतरीन कंपनी जो इवन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए काम करती है, उसके थ्रू हमने ये सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया था। और मैंने एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जबकि हमें खदशा था कि ऑर्डर आ नहीं रहा, 31 अक्टूबर 2023 को मैंने अपने ऐप आप वालों को कहा था कि अब हमारा मेंबरशिप फ्रीज होगा, जिस तरह इलेक्शन कमीशन अपने वोटर लिस्टों को फ्रीज करता है। इसमें से न किसी को हमने निकाला न उसके बाद हमने डाला। इसलिए मैंने आपके साथ जो फिगर कोट किया था वो 8,37,950 हमारे टोटल मेंबर है। इसमें 6,62,000 पाकिस्तानी है लोकल, बाकी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसमें मेंबर है। वो कभी भी नहीं हो सकता, वो में कोई भी आ जाए, वो ऐप आपको खुद बताता है। मैं अभी आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। मैं तो इलेक्शन कमीशन को मैंने कहा मेरे साथ ऐप मौजूद है, मैं अभी आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। तो हमने कभी ऐसा नहीं किया। एक सवाल आखिरी सवाल ले लीजिएगा। अगर इलेक्शन कमीशन की आज की हेयरिंग को देखें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई रूल ऐसा है कि आपसे बल्ला ले लिया जाए। 2-4 लाख जुर्माना करके मामले को निपटाया जा सकता है, लेकिन ख्वाहिशात बल्ला वापस ले लिया जाए तो आप दोबारा कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि उससे फिर इलेक्शन डिले हो। थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोगों को भी अंदाज़ा हुआ कि अली साहब ने जो आर्गूमेंट दिए उसके मुताबिक हर सूरत हमारा वो भला होना चाहिए।